بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رمز عشق تحریر نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 102۔ ایک مرتبہ پھر اس کا فون بج اٹھا۔ اس گھر کی فل پیمنٹ ہو چکی ہے، مجھے اسی وقت اس گھر کی چابیاں چاہیے، مجھے آج رات تک ہر حال میں اس گھر کو رینوویٹ کروانا ہے۔ نہیں ایک دن اور نہیں، آج مطلب آج، مجھے آج ہی وہ گھر اپنی ملکیت میں چاہیے۔ شہرام سختی سے کہتا فون بند کر چکا تھا اور اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے وہ کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہاری نے اپنے چکراتے وجود کو بامشکل سنبھالتے اپنے سر کو جکڑا تھا۔ شہرام کے جانے کے بعد بہاری کی حالت کافی خراب تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی کب سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی، بدن پر شدید لرزہ طاری تھا۔ وہ اپنے نقاہت زدہ اور چکراتے وجود کو سنبھالتے بامشکل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تمہیں مارکیٹ لے جاؤں گا، تم اپنی مرضی سے اپنی پسند کا لے لینا۔ اوکے، ریڈ کلر کا لے لینا۔ ہاں مجھے بھی یہی کلر پسند ہے۔ یہ لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی، یعنی وہ اس سے آج نکاح کرنے لگا ہے۔ وہ گھر بھی اس نے ایزل کے لیے خریدا تھا، یعنی وہ آج اس گھر میں اپنی ویڈنگ نائٹ منانے والا تھا۔ مجھے بھی ریڈ کلر پسند ہے۔ شہرام کے لفظ اسے ایندھن کی طرح دہکا رہے تھے۔ بہار ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی کبرٹ کھولتے اپنے سارے کپڑے نیچے گرا دیے۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کپڑا نیچے گراتے کچھ تلاش کر رہی تھی، مگر وہ اسے مل نہیں رہا تھا۔ بہارے کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر کی طرح اس کی دی ہوئی کوئی بھی چیز اس نے سنبھال کر نہیں رکھی تھی۔ اف، کہاں گیا وہ؟ بہارے نے روتے ہوئے اپنی الماری کا حشر بگاڑ ڈالا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلتے کمرے سے باہر آئی۔ درخشا، درخشا! وہ لاؤنج میں آتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ امینہ خانم نے حیرانگی سے اسے چیختے ہوئے دیکھا۔ وہ بغیر دوپٹے شال کے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے بہارے بچہ؟ یہ تم اتنا چیخ کیوں رہا ہے؟ امینہ خانم صوفے سے اٹھتے بہارے کے مقابل آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اب جو کچھ ہوگا اس شہرام خان کو ہوگا، بہارے نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے چیخ کر کہا۔ امینہ خانم اس کے چیخنے پر ناگواری سے لب بھیج گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ اپنا غصہ دبا گئی تھی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے کپکپا رہی تھی۔ بہارے جتنی بھی روڈ اور بدتمیز سہی، مگر اس نے کبھی ان سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس لب و لہجے میں بات کی تھی۔ امینہ خانم نے بامشکل اپنا غصہ دبایا تھا۔ درخشا! وہ ایک بار پھر سے چیخی تھی۔ درخشا بہارے کی چیخ پر بھاگتے ہوئے کچن سے آئی۔ جی بہارے باجی، درخشا نے لاؤنج میں داخل ہوتے پوچھا۔ بہارے کی حالت دیکھتے وہ بھی ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ یہ اس کے لیے بھی اچنبے کی بات تھی۔ میرا شادی کا لہنگا کہاں ہے؟ وہ میری الماری میں نہیں ہے، بہارے نے روتے ہوئے پوچھا۔ بہارے باجی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا میں اسے باہر پھینک دوں یا پھر کسی غریب کو دوں۔ درخشا کی بات پر بہارے نے ایک بار پھر سے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا تھا۔ امینہ خانم کے چہرے پر بھی برہمی کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ انہوں نے غصے سے بہارے کو دیکھا جو اپنی مٹھیاں بیچے بری طرح لرز رہی تھی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ اپنا شادی کا جوڑا ہر عورت سنبھال کر رکھتا ہے، اس میں اس کا پہلی رات کا شوہر کا وہ پیار چھپا ہوتا ہے جو اس رات کے بعد شوہر اس طرح کا محبت اپنی عورت سے نہیں کر سکتا۔ اس پہلی رات میں مرد کا محبت، اس کا تڑپ، اس کا دیوانگی الگ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس رات وہ اپنا نکاح میں آیا ہوا عورت کو تسخیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا بناتا ہے۔ تم نے اپنا پہلی رات کا جوڑا باہر پھینکنے کو کہا۔ تم کو معلوم ہے وہ شہرام اپنی پسند کا لے کر آیا تھا، 50 لاکھ کا وہ جوڑا تھا جس کو تم نے باہر پھینکنے کو کہا۔ پھر تم اس کا حویلی نہ آنے کا ماتم کرتا ہے۔ ایسا بیوی جس کا ہو، کون سا مرد اس کے پاس آتا ہے؟ مرد میں عورت جتنا صبر نہیں ہوتا اور وہ عورت کا بے انتہائی برداشت کرے۔ عورت مرد کا محبت دیکھ کر سمجھتا ہے، مرد مجھ سے عشق کرتا ہے، میرا بغیر رہ نہیں سکتا، مگر یہی اس عورت کا بھول ہوتا ہے۔ مرد رہ بھی سکتا ہے اور اس عورت کا جگہ کسی دوسری عورت کو بھی دے سکتا ہے۔ امینہ خانم اس کی سسکیاں بھرتے وجود کو اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہارے اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ کس کس بات کا وہ ماتم منائے اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ شہرام کی دیوانگی، شہرام کا پاگل پن اسے بھی یاد تھا۔ وہ اس ڈریس میں دیکھ کر اپنے حواسی جیسے کھو چکا تھا۔ کتنی محبت، کتنا مان، کتنی دیوانگی تھی اس کے لمس میں، اس کے دہکتے لبوں میں۔ اس کے دہکتے لبوں نے اس کے پور پور کو جھلسایا تھا۔ اس رات کو تو اسے اچھی طرح احساس ہو چکا تھا شہرام اس کا دیوانہ ہے، اور اس رات کے بعد تو اس کی مغروریت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بہارے باجی، ہم نے آپ کا شادی کا جوڑا کسی کو نہیں دیا، درخشا نے بہارے کو بری طرح ہچکیاں بھرتے دیکھ کر کہا۔ درخشا کی بات پر بہارے نے نم بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے میرا جوڑا؟ بہارے نے سسکتے ہوئے بے تابی سے پوچھا۔ اسے اپنا جوڑا ہر حال میں چاہیے تھا باجی، شہرام لالا کو پتہ چل گیا تھا آپ نے وہ جوڑا باہر پھینکنے کو بولا ہے۔ لالا نے وہ جوڑا ہم سے لے لیا تھا، ہم کو نہیں معلوم لالا نے کہاں رکھا۔
बहारें अब सोफे पर गिरने के अंदाज में ढहसी गई थी। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। क्या हुआ बहारे बाजी? दरख्शा ने परेशानी से पूछा। बहारे के दिल सोच चीखों में इजाफा हुआ था। दरख्शा ने तरहम अमीज़ निगाहों से बहारे को देखा। वो पिछले 1 महीने से यूं ही रो रही थी। पूरी हवेली वाकिफ़ हो चुकी थी। जो बहारे शाहराम खान से नफ़रत की दावेदार थी, वो आज उसके इश्क में पागल हो चुकी थी। बाहर एक ही झटके से सोफे से उठते अपने कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में दाखिल होते उसे एक बार फिर से चक्कर आया था। वो बेहिस बनी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। शहराम की कबर्ड खोलते अब उसने उसकी एक एक चीज़ नीचे फेंकी थी। कल दोपहर में उसने अपनी इतनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद उसकी अलमारी सेट की थी। उसके तमाम कपड़े प्रेस किए थे। उसकी एक एक चीज़ उसने समेट कर रखी थी। तब उसे अपना शादी का लहंगा कहीं नज़र नहीं आया था। वो चीखें मारते हुए अपना लहंगा तलाश कर रही थी। कहाँ रखा है तुमने शहराम मेरा जोड़ा? वो पागलों की तरह हलक के बल चीखी। कहीं मेरा जोड़ा उस ऐज़ल को तो नहीं दे दिया? बहारे का झटके खाता वजूद साकित हुआ था। नहीं, वो मेरा लहंगा था। वो मेरे सुहाग का जोड़ा था। वो किसी को कैसे दे सकता है? बहारे शिद्दत गम से रो पड़ी। मेरा घर भी तो दे दिया था, मेरा लहंगा भी दे दिया होगा। उसके कपकपाते लब जुम्बिश कर रहे थे। मेरा शहराम भी तो उसको दे दिया। बहारे अब ड्रेसिंग रूम में ज़मीन पर बैठकर चिक चिक कर रो दी। जान से मार डालूंगी तुम्हें शहराम, अगर मेरा वो जोड़ा तुमने किसी को दिया हुआ तो। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते तमाम हिम्मत मुजतमा करते उठी थी। उसकी अलमारी फिर से खंगालने लगी। यकदम उसके कदमों में कुछ पेपर्स आन गिरे। बहारे ने वो पेपर्स उठाकर देखे। वो किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री थी। बहारे ने वो देखते रोते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मेरा घर भी इस ऐज़ल को दे दिया, अब ये घर भी वो ऐज़ल को दे रहा है। वो दर्द से बिलबिलाते हुए चीखी थी। तो मैं अब कुछ भी उसे देने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, तुमसे वाबस्ता हर चीज़ मेरी है। बहारे ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए। बहारे ने ड्रेसिंग रूम में पड़े स्टूल पर चढ़ते हुए कबर्ड की ऊपर वाली अलमारी खोली थी। उसे एक बार फिर से चक्कर आया था। उसने अलमारी को पकड़ते खुद को संभाला, मगर वो बेहिस बनी ऊपर वाली कबर्ड से तमाम चीज़ें निकाल कर फेंक रही थी। उसे अपना वो रेड कलर का दुल्हन का जोड़ा हर हाल में चाहिए था। नहीं शहराम, मेरा वो जोड़ा किसी को नहीं दे सकते। तुम अपना सब कुछ दे दो उसको, मगर मेरा जोड़ा नहीं दे सकते। वो मेरा जोड़ा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शहराम। हिज़यानी हो रही थी जैसे। अलमारी के ऊपर वाले बॉक्स से भी वो हर चीज़ फेंक चुकी थी। उसका शादी का वो लहंगा कहीं नहीं था, उसे मिल ही नहीं रहा था। वो मेरा ड्रेस नहीं दे सकता, उसे तो वो नया जोड़ा दिला रहा है। वो फिर एक बार रोते हुए चीखी थी। जान से मार डालूंगी तुम्हें शहराम, जान से मार डालूंगी तुम्हें। वो अलमारी का दरवाज़ा थामे रोते हुए चीखी थी। यकदम उसकी चीखें थमी थी। बहारे ने आंसू साफ करते पैकेट देखा जो थोड़ा पीछे करके पड़ा था। बहारे के रोने में फिर से इजाफा हुआ था। वो उसका ही लहंगा ब्लाउज़ था। बहारे ने उसे एहतियात से उतारा। ड्रेस उतार कर वो स्टूल से आराम से उतरी। अपना ड्रेस पकड़े वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते ड्रेसिंग रूम से निकलते वॉशरूम में दाखिल हुई। बहारे उस वक्त डीप कलर की रेड लहंगा चोली में मलबूस थी, जिसका पिछला गला काफ़ी डीप था। माथा पट्टी लगाए के गले में जोकर पहने रेड दुल्हन की तरह दुपट्टा ओढ़े हुए थी। होंठों पर ब्लड रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी।